تحریر بیچ کر تو کبھی بات بیچ کر، پاتے ہے رزق صورت حالات بیچ کر۔ اگلی سپہر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی۔ یہ شعبان کے آخری ایام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ ہاشم کاردار کے آفس کے باہر بیٹھی سیکرٹری لنچ بریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچ لیے دوسرے میں میگزین پکڑے قدرے تعجب سے پڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی انٹرکام بجا تو وہ میگزین پہ سینڈوچ بیگ رکھ کے فوراً متوجہ ہوئی۔ جی سر، اوکے۔ ریسیور رکھ کے اٹھ گئی۔ اس کے سینڈوچ بیگ تلے میگزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہر سرخی واضح تھی۔ نیسکام کے نوجوان سائنسدان اور تھرکول کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے 15واں روز ہو گیا۔ ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی جھلک رہی تھی، گھنگرالے بالوں والا لڑکا مسکراتا ہوا۔ حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو منظر سامنے کھلتا گیا۔ چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کود کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خبر بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ ہاشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر فون پر ہنس کے کسی کو الوداعی کلمات کہے، پھر اسے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلیمہ، وہ لیٹرز مجھے بھی لا دو، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ چپ ہوئی، قدرے تذبذب سے رکی۔ سر، میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرینڈ سعدی یوسف وہ مسنگ ہے۔ صفحے پلٹتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل ٹھہر کر، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے، ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسیٹ ہیں اس کے لیے۔ ہاشم بولا تو لہجے سے فکر مندی جھلکتی تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری سر۔ 21 مئی کو وہ آیا تھا ادھر اور کسے پتا تھا کہ اسی رات وہ تعصب سے بول رہی تھی اور ہاشم کی گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی۔ کسے پتا تھا؟ خاور چوکنے انداز میں ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم ذرا کھنکارا۔ حلیمہ، تم نے اس ہفتے بہت کال کی تھی اسے، کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ وہ جھٹک کر رکی، آنکھیں چمبے سے سکیڑی۔ نہیں سر، دراصل پولیس اس کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مسنگ ہے اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ خاور نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرے کو نیچے کیا۔ نہیں سر، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی۔ ہاں، میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور کالز بھی تم نے نہیں کی، میں نے کی تھی آفس سے۔ وہ مشکوک تھے، ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے، مگر تم فکر مت کرو، ہاشم کاردار کی سیکرٹری کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، میں سنبھال لوں گا۔ احسان سے اس کو تسلی کرائی۔ تھینک یو سر۔ وہ ذرا پریشان، ذرا ممنون سی واپس پلٹی۔ اپنے ڈیسک پہ آ کر اس نے کسی کراہیت بری شے کی طرح وہ میگزین موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور سینڈوچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی۔ اوف، ساتھ ہی جھرجھری لی۔ اندر خاور نے ستائشی مسکراہٹ سے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اب یہ قیامت تک شادی کا ذکر نہیں کرے گی۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہوا۔ اس شخص کو کچھ پتا چلا جو موقع پہ موجود تھا؟ مجھے یہ ایک وہم سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگے آتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ سعدی کا کوئی جاننے والا تھا تو اس سنسان گلی میں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً سعدی نے ہی اسے بلایا ہوگا۔ میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے، اس نے ہمارے آفس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی، سو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو۔ مگر ہاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ ہمسایوں میں سے کسی نے فون کیا تھا، انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ پولیس کو معلوم نہیں تھا، مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سعدی کے محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی، پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کے کال ریکارڈز پہ وہ لوگ بھی نکلوائیں گے۔ حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی، آپ کی ڈیسک فون سے کی تھی اور وہ آپ کا دوست تھا، کوئی شک نہیں کرے گا اس سے کہ فون سے بھی کچھ نہیں ملا۔ صفا چٹ، اسے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بند نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس میں کوئی پرخطر شے نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال وہ مکمل طور پہ تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے، کسی کو نہیں ملے گا، جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاشم کے چہرے پہ ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ ریکور کر رہا ہے، شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ رکا۔ وہ پڑھنے کے لیے قرآن مانگ رہا تھا۔ دے دو۔ ہاشم نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے قدرے تکان سے کہا۔ خاور کو بے چینی ہوئی۔
ہمیں اس کو اسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کو زندہ چھوڑ کر آپ غلطی کر رہے ہیں خاور، ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں۔ خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہتے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے، تو یہ نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کے بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا کہ واقعی محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ مسز کاردار مجھ سے بار بار اشارے کنائیوں میں وہ پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے، اس بارے میں غور کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور ہاشم قلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا۔ کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورانٹ کے اندر اس سپہر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کونے کی ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی، اس نے زرد پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں باندھے سر جھکائے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، ہم اسے جلد ڈھونڈ لیں گے۔ ہلکے سے مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر ہلایا۔ زمر کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ ندرت نے اب زیادہ بات نہیں کی تھی اور وہ اب کم بولا کرتی تھی۔ زمر روز ادھر ہی ہوتی مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی، البتہ اس کے قریب نہیں بیٹھی، کچن میں کھڑی رہتی یا باہر آ جاتی۔ انا، کیا تم مجھے سیدی کے لیپ ٹاپ کے پاسورڈ کو کھول کر دے سکتی ہو؟ زمر نے نرمی سے پکارا۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اور رخ پھیر لیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا۔ وہ خفگی سے اس کی طرف پشت کیے بولی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتہ کیا کس کے بھائی نے بتائی تھی سادی کو وہ بات؟ نائمہ کے بھائی نے بتایا ہوگا، اب وہ کوئی مانے گی تھوڑی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو نیسکام میں حلیمہ نامی سیکرٹری کس کی ہے۔ زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دیے تھے اور جو حنین نہیں کر کے دے رہی تھی۔ اس بات پہ تنک کر پلٹی۔ سارا خالہ ابھی تک گھر میں ہے، کہہ رہی تھی واپس آ کر پتہ کریں گی سیکرٹری کا۔ وہ خود اتنی پریشان اور شاکڈ ہیں بھائی کے لیے، کہہ رہی تھی فیلڈ پہ سب بہت اپسیٹ ہیں بھائی کی وجہ سے، اب بار بار کیا تنگ کروں۔ زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی سامنے دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میم، السلام علیکم۔ زمر نے سر اٹھایا۔ ہمارے سامنے کھڑا تھا، دس باز اور فکر مندی سے اسے دیکھتا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر کچھ صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی۔ میں نے آپ کو بھی کال کیا تھا، آپ نے بتایا آپ ادھر ہے۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے اس نے یاد دلایا۔ چڑیل کا کیا بھروسہ، کافی جلدی مل گیا آپ کو ایڈریس، نو پرابلم۔ میں بہت پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں سادی کے ساتھ۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا اس کے لیے۔ جلدی سے آگے ہو کر وہ تاسف سے کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے۔ آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا؟ وہ کاغذات سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رکا، ہچکچاہٹ سے کن پٹی کو جائی۔ کورٹ میں ایک جج ہے، سادی نے اس جج کو اسٹاپ۔ زمر نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا۔ وہ چھر اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اوکے؟ اسے گھر کر بظاہر ٹھنڈے انداز میں کہا۔ وہ ذرا الجھا، مگر آپ میری بات تو سن لیں۔ اگر مجھ سے کورٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، اوکے؟ ابرو اٹھا کر سختی سے جتایا۔ ہیمر کا منہ کھل گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ غازی کیسے ہوا تھا؟ اسے جج نے رہا کیا تھا، میں یہی جانتی ہوں۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ جی بالکل، آف کورس، احمد نے دم بخود اس بات سے سر ہلایا۔ مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا؟ احمد، جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر وہ بولی۔ احمد نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ زمر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگ والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھجوایا ہے، اس کو ایک نظر دیکھیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چپتی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یور آنر، میں اس کو نہیں کھولوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں ثبوت اور شواہد ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں آپ کو، اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجیے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ سادی کے الائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے چلنا ہوگا، پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آپ
आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें क्या है? योर ऑनर, मैंने इसको नहीं खोला, इसमें कुछ भी हो सकता है, मुझे इजाजत दीजिए। और तेजी से बाहर निकली। एक हल्का सा सर झटका तो याद का बुलबुला हवा में तहलील हुआ और वो वापस रेस्टोरेंट में आई। कोई और काम जिसमें आप शादी के शरीक रहे हों? संजीदगी से अमर के तरफ देखकर पूछने लगी। मिसेस शहरीन कारदार का एक काम था, वो तफसील से बताने लगा। जुमर गौर से सुनती रही और आखिर में बस इतना बोली, मुझे शहरीन की वो वीडियो चाहिए, आपके पास होगी यकीनन। अमर ने हैरत से उसे देखा। सॉरी, मगर मैंने अभी आपको बताया कि मैं वो हर जगह से मिटा चुका हूँ, मेरे पास वो नहीं है। मुझे वो वीडियो चाहिए अमर। तोड़ तोड़ कर उसने अल्फाज अदा किए। अमर के चेहरे पे बेपनाह अफसोस उभरा। मतलब है आप मुझे इतना कोई गिरा हुआ इंसान समझती हैं कि मैं क्लब के रिकॉर्ड से मिटाकर उसको अपने पास रख लूंगा? मुझे आपकी सोच पे अफसोस है। और जज्बाती अंदाज में वो बोले जा रहा था कि जुमर ने जोर से मेज पे हाथ मारा। अहमद शफी और उसको घूरा। ओके सॉरी, मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, कल ला दूंगा। इसने फौरन हाथ उठा दिए, फिर बेचारगी से इधर उधर देखा, जरा देर को चटका। एक्सक्यूज मी, लड़की कौन है? जुमर ने उसकी नजरों के ताकुब में किचन की सिम देखा जहाँ उन्हें कदरे रुख मोड़े खड़ी थी। जुमर ने वापस एक तेज नजर अहमद पे डाली। ये इस शादी की बहन है, यानी कि फारिस की भांजी, और अगर फारिस यहाँ होता तो आपकी आंखें निकाल चुका होता। नरमी से गोया हुई तो वो जो देखे जा रहा था और बढ़ाकर सीधा हुआ। नहीं नहीं सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। कुर्सी पे रोक पे मोड़ लिया, पर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, कल वीडियो ला दूंगा। और जुलत में कहता शर्मिंदा सा फौरन बाहर निकल गया। जुमर ने देखा बाहर शीशे के दरवाजे के पास फारिस आता दिखाई दे रहा था। अहमद ने भी उसे देख लिया, उसके पास लम्हे भर को रुका। तुम इधर? फारिस ने धूप के बाईस आंखें चुंधिया कर उसे देखा। आज उसने भूरा कोट पहन रखा था, अंदर गोल गले की सियाह शर्ट, फिर वैसी ही शर्ट, हाथ में कुछ कागज पकड़ रखे थे। शादी का अफसोस करने आया था, मगर अब सोच रहा हूँ जो उस दिन फैसला किया था चुड़ैल को चुड़ैल न कहने का, वो वापस ले लूं। निहायत जल कर बोला। मतलब? इसने ताज्जुब से उसे सर से पैर तक देखा। दफा करो। अहमद ने सर जलाया, पर जल्दी से करीब हुआ। पता है क्या जुमर, मैडम सब जानती हैं कि तुम कैसे बाहर आए। कैसे? शादी ने जज को ब्लैकमेल किया और वो जज सबसे पहले इन्हीं के पास गया था। मगर वो तेज तेज बोले जा रहा था। फारिस ने एकदम चौंक कर उसे देखा। एक मिनट। हैरत और शौक से उसने बात कर दी। उसको छोड़ो, तुम कैसे जानते हो ये सब? जज्बाती अंदाज में बोलते अहमद को ब्रेक लगी, मुंह खुल गया। उप्स। बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं चलता हूँ। तुम्हारी अम्मी के इंतकाल को 7 साल गुजर चुके हैं, सीधी तरह मुझे पूरी बात बताओ। वो देखो, मेरा कोई कसूर नहीं है, आखिर लोग मेरे पास मशवरे लेने आते ही क्यों हैं? वो वाकई रेहान सा हुआ था, मैंने तो सिर्फ एक मशवरा। वो इंतहाई गुस्से से आगे बढ़ा। तुमने मेरे भांजे को ब्लैकमेलर बना दिया, दबी दबी आवाज में गुर्राया। तो और क्या करता, कोई रास्ता ही नहीं था। देखो मुझे जल्दी है, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, तेज तेज बोलता पीछे हटते वो मुड़ा और अपनी कार की तरफ लपका। फारिस पर मुश्किल जब्त करके उसे जाता देखते रहा, फिर वापस मुड़कर शीशे की दीवार के पार रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठी दिखाई दी, जो उसी तरफ देख रही थी। उसके देखने पे सर झुकाकर कागजात पलटने लगी। इसको तो मैं बाद में पूछूंगा। एक खशमगी निगाह दूर जाते इस चपनी पे डालकर वो गहरी सांस लेकर अंदर आया। जुमर सर झुकाए कागज देख रही थी। जब इन कागजों पे इसने एक फोल्डर रखा, जुमर ने सर उठाया। वो संजीदा सा सामने खड़ा था। आपके इन्वेस्टिगेटर ने जवाब नहीं दिया। जुमर ने इसका तंज नजरअंदाज करके फोल्डर रखा और खोल लिया। आहिस्ता आहिस्ता कागजात पे नजर दौड़ाती गई। अबरू उठे, लब सुखड़े। न्याज बेग 2 दफा जेल जा चुका है, सिर्फ एक बार 3 साल की सजा काटी थी। मुबैना तौर पे 2 कत्ल कर चुका है और दोनों दफा इल्जाम से बच कर निकल गया है। 4 बच्चे हैं, एक बीवी जो सैटेलाइट टाउन में उसके घर में रहती है। इसके अलावा एक औरत से इसका ताल्लुक है, अमीना इम्तियाज नाम है इसका। इसको फ्लैट लेकर दिया हुआ है और एक NGO में अच्छी नौकरी दिलवा रखी है। बाकी सब इस फोल्डर में है। जुमर सफ़े पलटाती गई और चेहरे पे मुतासर कुन तासरात ना आने देने की कोशिश करके खुद को सपाट रखा। फिर निगाहें उठाई। मुझे इस अमीना इम्तियाज की एक तफसील चाहिए। ये कहाँ रहती है, क्या रूटीन है इसकी, कब? अल्फाज लबों में रुक गए। फारिस ने कोट की अंदरूनी जेब से चंद तयशुदा कागज निकालकर इसके सामने रखे। और कुछ? वो संजीदा था, सपाट सा। नहीं, वो बेनियाजी से कागजों की तहें खोलती कतरे रुख मोड़े गई। वो भी नहीं रुका, नुदरत को बस सलाम किया और बाहर निकल गया। इसके जाते ही जुमर के चेहरे की लाताल्लुकी हवा होने लगी और वो हल्की मुस्कुराहट के साथ तेज तेज इन कागजात को पढ़ने लगी। हमसे न पूछो हिजर के किस्से। अस्पताल का वो कमरा सारी दुनिया से अलग थलग और कटा हुआ लगता था। शादी बेड से ठीक लगाए पांव लंबे किए बैठा था और 2-3 अफराद इसके साथ खड़े थे।
ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا، خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اس نے ان میل نرسز سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ سنتے تھے، نہ جواب دیتے تھے۔ سب توانائی ضائع کرنا بے فائدہ تھا، سوائے اس ڈاکٹر کے۔ آج وہ بال پونے میں باندھے اس کے سر پہ کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے، البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی۔ کیا تمہیں اس پیر کی ہتھکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈرتے ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا۔ میری ایک دم ناگوار سی اٹھی۔ نہیں، سادی نے رخ پھیر لیا۔ لڑکی نے بے بس سی بھری ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے مایا، اب تم جاؤ۔ میری نے اس کو گھورا۔ مایا سر جھکائے ہو کے کہتی دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بے بس دکھی نظر اس پر ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ میری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سادی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا یا شاید اس قید خانے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خاموشی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی۔ پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی، چوٹیوں کی صورت، پیامبروں کی صورت۔ مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے، صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی، جو اب بھی اسی انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا۔ تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا، سوری۔ سادی نے مزید کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ پڑھا اور صفحے پہ دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئیں۔ کمرے میں چھایا ڈپریشن، تناؤ اور افسردگی، ہر شے اس جگمگاہٹ میں پس منظر میں جانے لگی۔ آیت اس سے کہہ رہی تھی، مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ چند لمحے کے لیے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا۔ بیڈ کے گرد سیاہ جگمگاہٹ کا ایک خالہ سا کھنچ گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا، تو سیاہ ہیرو سی جگمگاہٹ دل کے اندر اترتی ہر آنکھ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ مجھے یہ آیت یاد ہے، جہاں بچپن میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ٹیچر نے یہ آیت بہت اچھے سے پڑھائی تھی مجھ کو۔ وہ کہتی تھی عربی بہت گاڑھی زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر ایک لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ جیسے اللہ دیکھے نا، آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے ذہنی تناؤ میں مجھے بھی یاد ہے ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کریں تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کے بجائے برائی کو، اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا۔ وہ بیمار تھی، انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لیے۔ کیا تھا اگر میں فارس ماموں کے مسلسل حمایت کرنے کے بجائے دکھاوے کو ہی صحیح ان کی بات پہ یقین کر لینے کی اداکاری کر لیتا، مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر 4 سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ میں نے بھی کال کرنی چھوڑ دی تھی۔ آخر میں پہل تو پھر بھی انہوں نے کی۔ وہ سنیے کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں۔ میں تو نہیں گیا نا پہلے، مگر اب مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا۔ میرے مداوے کی کوشش نے میرے سب کمی کو ڈھانپ لیا ہوگا۔ وہ سر جھکائے بڑبڑاتے ہوئے چونکا، اوہ، جیسے کچھ سمجھ آئے۔ اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ آپ غفور اور رحیم ہیں۔ غفور کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو، جو گناہوں کو ڈھانپ کر ان کو مٹا دے، معاف کر دے، اور رحیم، اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا، کندھا پھر سے درد کرنے لگا، بار بار رحم کرنے والا، لوگوں کی غلطیاں، گناہ سب بار بار معاف کرنے والا، پھر سے ان کو موقع دینے والا، یہ رحیم کا مطلب ہے۔ سیاہ حروف کی جگمگاہٹ اس کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رقصہ تھی تاکہ سب کچھ چھپ گیا تھا۔ بدقت اس نے اگلے الفاظ پڑھنے چاہے اور اپنا ہاتھ ڈال لیجئے اپنے گریبان میں اے موسیٰ، وہ نکلے گا سفید چمکدار، بغیر کسی عیب کے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، موضوعاتی طور پہ یہ 9 نشانیاں ہیں۔ ان کو لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اللہ، سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا، مگر مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ تنہا نہیں گئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی
زمر اور حنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نیسکام جا رہا ہوں۔ اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں؟ اور پہلی غلطی، اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک منظر لہرایا گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوہ اللہ! پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولی اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی۔ پھر جب ان کے پاس کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا۔ دل و دماغ میں عجیب خنوتیت اور اذیت بڑھتی گئی۔ اللہ، آپ کو تو پتا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے، ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی، پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر و ظالم کو پکار لے اور اس کو للکارے، وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے رہیں۔ میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا، مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنا چاہیں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرا نگلنے لگا اور جیسے جیسے آس پاس سیاہ دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے اس کا دل پھر سے زخم زخم ہونے لگا اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور تکبر کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے چوکا، سیاہ دھواں پھیلنا ٹھہر گیا، ساری فضا ساکن ہو گئی، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ دھواں چھٹ گیا، سیاہ روح جگمگاہٹ پھر سے ارد گرد پھیل گئی۔ اداس بیٹھے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے گہری سانس خارج کی، ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مقدس کتاب بند کی، ادب سے چوما، سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، پھر اداسی سے مسکراتے واپس ٹیک لگا لیا۔ میری ہنوز بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، سادی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا۔ اور تم ہاشم کاردار دیکھنا ہمیں کہ ہم کیسے بحرہ احمر کے دو حصوں کو کاٹتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں، تم دیکھنا۔ غم کی حدت سے کوہسار پگھلتے دیکھے انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں۔ کسرے کاردار سے پرے انیکسی میں ان دنوں سمجھوتے کی سی فضا چھائی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی، افطاری کے بعد سحری تک کوئی نہ سوتا، پھر سحری کر کے سیم اور حنین دوپہر تک سوتے۔ ندرت کا وہی طریقہ تھا۔ رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورانٹ چلی جاتی ہیں، زبر بھی گھر نہ ٹکتی تھی، فارس جاب پر ہوتا، بڑے با خالی پڑے لاؤنج میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے۔ صداقت بولتا رہتا یا سیم اٹھ جاتا تو وہی بولتا، یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دکان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرف بھکاریوں کی طرح تحفے اچھالتے دیکھ کر ثواب کما رہے ہیں۔ ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اسے ضائع نہ کرو، کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی نہ دے۔ حنین پہلے بھی سستی، اب تو ہر کام سے گئی کمرے میں بند رہتی یا باہر لان میں بیٹھی گردن اٹھائے قصر کو دیکھتی رہتی۔ ایسی ایک رات زمر و فارس کے کمرے میں مدھم زرد بتی چل رہی تھی، بجلی گئی ہوئی تھی، یو پی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا مگر اسی کی ٹھنڈ باقی تھی۔ فارس صوفے پہ پاؤں لمبے کیے لیٹا سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات تھا۔ سامنے جائے نماز پہ زمر التحیات پڑھ رہی تھی، سر پہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹے اس کا چہرہ جھکا تھا، فارس کی طرف اس کی پشت تھی، وہ کنکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ تراویح ختم کر کے اب وتر کا سلام پھیر رہی تھی، پھر جائے نماز سمیٹتی اٹھ گئی۔ آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے، سلو اور آرام سے، میں بھی پڑھتا تھا جیل میں، مطلب اتنی اچھی نہیں، آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیتی تھی اور سارے دن کے کام یاد آتے۔ اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جائے نماز طے کر رہی تھی رک گئی مگر مڑی نہیں، اور آپ کی طرح 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتا تھا، کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دی، مگر ایک بات دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مڑی چپتی نظر اس پر ڈالی، میں دعا مانگوں یا نہیں یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ شانے اچکا کر اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا۔ زمر جائے نماز رکھ کر ٹیبل تک آ بیٹھی، اس کی طرف اب بھی پوچھتی انگلی سے چہرے کی گرد اڑسا دوپٹہ نکالا، فائل سامنے کی، قلم اٹھایا، الفاظ پہ نگاہ پڑی تو ہر چیز مدھم ہونے لگی، اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ اللہ تعالیٰ، اس نے بنا آواز لب ہلائے، آنکھوں میں اضطراب درایا، مجھے معلوم ہے کہ میں پہلی جیسی دعا نہیں کرتی، آپ سے بات بھی نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، بس میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر میں غلط تھی، جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے،
میرے پاس بھی تھا سعدی، اور اب وہ نہیں ہے۔ ابا اور باقی سب ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی، اور میں سعدی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں۔ میں اس شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرے خاندان کو تباہ کیا، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں جاتا آپ اس کا خیال رکھیے گا، آپ اس کو اکیلا نہ کیجیے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ گرے، پھر پلکیں بھیگی، کھولی آنکھیں دیکھا فارس۔ اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر سر گھمایا، پھر لیپ ٹاپ ہٹا کر اٹھا، قدرے تشویش سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج نیاز بیگ کی ضمانت ہو گئی ہے، مجھے معلوم ہے، وہ ہلکا سا بولا۔ نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھیں جس سے دوپٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گھنگھریالے بال جھلک رہے تھے۔ اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ سعدی اس کو مرنے لگا تھا۔ اس نے ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا۔ اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے سعدی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگز خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگز پہ ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر ٹھہرا۔ قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا ہے کہ جج کو لگے اسے مال کر قاتل نے دنیا پہ احسان کیا ہے۔ نہیں بتایا تھا کرمنل لا کی کلاس میں۔ زمر نے آنکھ انگلی کی نوک سے پوچھی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھی اور ناک کی لونگ اس نے نگاہ چرا لی۔ تم نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے زمر؟ اس نے گہری سانس لی اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا، نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا۔ مجھے پتا ہے اس بارے میں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت تھی۔ وہ چوکی تھی، آنکھوں میں شوق ابھرا۔ مجھے پتا ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتا ہے۔ زبر نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا، لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے؟ ضرور ابا نہیں بتایا ہوگا، پھر کیا چاہتی ہیں آپ، میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے پوچھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ یا اللہ مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط کوئی بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ کیا تم نے شیزا ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو وہ آواز متوازن تھی اور بے تعصب۔ اور جب وہ دونوں آئندہ کا لائے عمل طے کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیٹھ پہ تھکی ہاری سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون پہ سعدی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے، باقی تکیے پہ کھولے پڑے تھے۔ وہ پہلے سے پس مردہ اور کمزور لگتی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھرتے ایک دم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا۔ شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاس ورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے یہ اسمارٹ فون 6 ماہ پہلے لیا تھا وائبر کے لیے، ہونا تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی، مگر اب لگا رہی تھی۔ وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا۔ اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی، یکایک ٹھہر گئی۔ امی نے واٹس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا۔ اندھیرے کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈال کر سوچا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے، بھائی کی ٹی وی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر فہرست دیکھی۔ سعدی بھائی، اس کے اسٹیٹس میں لکھا تھا آنس ایور آفٹر۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بھائی کا کی چین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا۔ اس نے سعدی کا چوکٹا کھولا۔ لاسٹ سین 22 مئی، ہونا چوکی۔ بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا، مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر ایک خیال نے ذہن کی رو بھٹکائی۔ اس نے سیاہ سنہرے جگمگاتے ہند سے یاد کیے اور موبائل میں لکھی اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کی۔ پھر کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی، پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہے یا نہیں۔ دفتن فہرست اوپر کرتا انگوٹھا رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ ہاشم کاردار، ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر قصر تھا۔ ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھولا، اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے نکلتے ہیں۔ اس نے خود کو کہا، مگر سنا نہیں، اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیتے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ہاشم بھائی؟ کون؟ چند لمبے بعد جواب چمکا۔ ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی۔ ہونا نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ ہنا
یہ امی کا فون ہے۔ حنین، ہماری پڑوسن حنین۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا جب موبائل بجا، سو وہ اس طرف متوجہ ہوا، پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین، کیسی ہو تم لوگ آتے ہی نہیں ہو اس طرف۔ رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے، افطاری سے پہلے شاید پیاز سے نڈال، افطاری کے بعد کھا کر نڈال۔ اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور شادی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا، موبائل کی روشنی سے چمکتا ہونا کا چہرہ بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا، اوکے آپ سو جائیں، میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں، میں جاگا ہوا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اس کی تیاری کر رہا تھا، میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا، مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پہ نظریں جمائے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس بھائی یاد آتا ہے۔ اور وہ لکھتی گئی، ہر باہر رات پگھلتی گئی، قطرہ قطرہ تاریکی بڑھتی گئی اور وہ ٹیکس پہ ٹیکس کرتی گئی۔ وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا، ہر اگلے پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ، کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔ سحری کے قریب اس نے لکھا، اب سو جاؤ بچے، مجھے صبح کورٹ جانا ہے، اوکے گڈ نائٹ۔ مسکرا کر اس نے لکھا، پھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا، پھر ہلکا سوچا کہ مٹانے کی کیا ضرورت ہے، ہاشم بھائی ہی ہیں، ان سے بات کرنے میں غلط کیا ہے؟ مگر جب واٹس ایپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانا ہے تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا، پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی۔ سادی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا، کرب بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور کرب بھی شامل ہو گیا۔ اس کے نزدیک غمِ ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ شام بارش کے باعث پہلے سے ٹھنڈی اور خوشگوار سی ہو رہی تھی۔ ہاشم نے قصر کا داخلی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ اونچے اور وسیع لاؤنج میں بڑے صوفے پہ جواہرات تمغنت سے بیٹھی تھیں، کونی صوفے کے ہتھے پہ جمائے وہ چائے کی نازک پیالی سے گھونٹ پڑتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شیرین کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے قطعاً بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش پھر رہی تھی، ساتھ میں چوئنگم بھی چبا رہی تھی۔ آفس سے تھکے ہارے آئے ہاشم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سونی، اپنے بابا کو بتا دو کہ آج سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور وہ 2 دن بعد آئے گی، اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے ان سارے پلانز پہ جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں۔ آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے اونچا سا کہا تو سونی خوش خوش سی اٹھی اور بھاگتی ہوئی ہاشم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور پتہ ہے ماما نے آگے اس نے جوش میں وہ چند فکرے دہرائے جو شیرین کی 2.5 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا اور پھر ایک تیز سنجیدہ نظر اس پر ڈالی، جو اب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسے معلوم تھا۔ شور انجوائے کرو، جھک کر اس کا گال چوما اور سیدھے ہوتے مسکرا کر بولا، اور پھر ایک قہر آلود نظر شہری پہ ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ شہری نے فاتحانہ مسکراہٹ جواہرات کی طرف اچھالی، جو عادتاً مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ شہری کو ہرا سکتے ہیں۔ انگلی سے سنہری بال نزاکت سے پیچھے کرتے ہوئے بولی، ساتھ ہی دور کھڑی فیونا کو اشارہ کیا۔ وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے میں ساتھ لے گئی۔ صرف وہی ایسا سمجھتے ہیں جو شہری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں۔ جواہرات نے شانے اچکائے، تبھی دروازہ پھر سے کھلا اور موبائل کے بٹن دباتا الجھا ہوا نوشیروان اندر داخل ہوا۔ وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھے، یقیناً وہ ہاشم کے ساتھ آفس سے آ رہا تھا۔ ماں کو سلام کرتے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا، شہری سامنے بیٹھی تھی، ابرو بیچ کر جواہرات کو دیکھا، کسی تابڑ توڑ حملے کے لیے تیار۔ ہائے، نوشیروان ہلکا سا مسکرایا۔ جواہرات نے پوری گردن گھما کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ہیلو۔ شہری کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ بدمزہ سی اٹھی اور سونے کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ مڑی، تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیٹی کے لیے آئی تھی، اس کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ مجھے قطعاً کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی۔ لینے ابرو کے ساتھ آگے بڑھی، وہ ہونوں کی طرح اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ میں موبائل جو کا تو اٹھا رکھا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ شدید ناپسندیدگی میں بدلتی گئی اور شیرو کو گھورتے اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس گھر میں ذرا دیر بیٹھیے، ورنہ آتے ہی سونی کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی تھی شادی کا افسوس کرنے۔ جاؤ تم فریش ہو لو۔ نوشیروے کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا، وہ برہمی سے زینے چڑھنے لگا۔ دنیا تو ایک برف کی سل سے سوا نہ تھی۔
پہنچی ذرا جو آنچ تو دنیا تمام شد۔ اس شام جب دفاتر میں لوگ اپنے کام جلد از جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ 5 بجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی، ایسے میں اس عمارت کے اندر ایک چھوٹے آفس کے سامنے لاؤنج نما کمرے میں فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیلی کفالی شرٹ اور سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور کیپ کو چہرے پہ خاصا جھکا رکھا تھا۔ ہاتھ میں گلابوں کے پھولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاف پلاسٹک میں پیک تھے، وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا۔ امینہ صاحبہ کے لیے ہیں، ان سے دستخط کروا لائیے۔ آفس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پیون سر ہلا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا۔ دروازہ ذرا سا کھولا رہ گیا۔ فارس نے کنکھیوں سے جھرری سے دیکھا۔ اندر آفس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائی بالوں والی لڑکی نما عورت بیٹھی تھی اور پیون سے اس کے میز پہ گلدستہ رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ کس نے بھیجے ہیں؟ نام نہیں بتایا، بس اتنا بولا کہ نیاز بیگ کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں اپنی ترقی کی خوشی میں جو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ پیون نکل آیا، رسید اسے لا کر دی جسے اس نے رجسٹر میں لگایا۔ تبھی رجسٹر ہاتھ سے پھسلا اور سارے کاغذ بکھر گئے، رسیدیں، پرچیاں، فوٹو اسٹیٹ کاغذ۔ معاف کرنا، وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کاغذ سمیٹنے لگا، آہستہ آہستہ کیپ والا سر جھکائے، بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا۔ پیون کبھی اندر آ رہا تھا، کبھی باہر جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پرچیاں اٹھاتا اور رجسٹر میں لگاتا، پھر گھڑی دیکھی اور کنکھیوں سے پیون کو دیکھا۔ اب وہ ٹرے لے کر راہداری کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر وہ نکلا، ادھر فارس تیزی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میز پہ سر ٹکائے ڈائی بالوں والی عورت آنکھیں بند کیے پڑی تھی، ساتھ ہی گلدستہ کھلا ہوا پڑا تھا اور اس سے عجب مہک اٹھ رہی تھی۔ ناک بند کر کے وہ تیزی سے قریب آیا، گلاوز والے ہاتھوں سے اسے واپس ریپ کیا اور پھر لائن فون کا تار کاٹا، انٹرکام کا تار کاٹا، کمپیوٹر کی تار کو منقطع کیا۔ امینہ کا پرس کھنگالا، اندر سے چابیاں نکالی، پھر میز پہ رکھا موبائل جیب میں ڈالا اور دروازے تک آیا۔ جھرری سے باہر دیکھا، پیون ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے جلدی سے بتی پنکھا سب بند کیے، باہر نکلا، دروازہ لاک کیا، پھر لگا باہر آ کر اوپن کارڈ پلٹا کر کلوزڈ سامنے لگایا اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے وہ آگے چلتا گیا۔ پھر شام گہری ہو گئی، افطار کے قریب لوگ سمٹ کر گھروں کے اندر چلے گئے تو شہر قدرے سنسان لگنے لگا۔ مغرب باسی ہوئی اور رات اترنے لگی۔ ایسے میں ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ اسپتال کے باہر کھلے پارکنگ ایریا کے کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ فارس اور پی کیپ پہنے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ چنگم چباتے ہوئے وہ آنکھیں سکیڑ کر اسپتال کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں بیرونی استقبالیے سے ہٹ کر باہر ایک اندھیرے کونے میں اسے ایک زمر دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ مبہم سی دکھائی دیتی تھی، قریب جا کر دیکھو تو اس ویران کونے میں ایک نرس کھڑی تھی۔ اس نرس سے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ایک پیکٹ زمر کی طرف بڑھا رہی تھی۔ سب کچھ پورا ہوا؟ زمر نے سرگوشی میں پوچھا۔ نرس نے جھٹ سر اسبات میں لایا۔ اوکے، وہ بھی آئے گا، آگے تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ کہنے کے ساتھ پر سے ایک بند کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نرس نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کے مجھ پہ بہت احسان ہے، رکھ لو، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر زبردستی پیکٹ تھمایا۔ نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا۔ تبھی فارس کو واپس ہاتھ دکھائی دی۔ اس نے نیلی قمیض پہن رکھی تھی اور سیاہ دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ سر جھکائے متناسب چال چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولا، آدھا کام ہو گیا۔ اندر بیٹھے ہوئے زمر نے عام سے انداز میں اطلاع دی اور پیکٹ ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ فارس نے ایک نظر اس پہ ڈالی، وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اب گھمریالے بالوں کو گول مول لپیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ اب وہ آ جائے پھر فون کرتے ہیں، اس نے متلاشی نظروں سے دور اسپتال کے بیرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آ چکا ہے، جب آپ گئیں تبھی آ گیا تھا۔ کہنے کے ساتھ اس نے امینہ کا موبائل زمر کی طرف بڑھایا جسے اس نے رومال میں لپیٹ کر پکڑا۔ کال وہ ملا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں پہ گلوز چڑھے تھے، پلاسٹک کے شفاف پتلے گلوز۔ زمر نے کان سے موبائل لگایا، ایک رومال منہ کے قریب فون پہ رکھا۔ گھنٹی کے بعد مردانہ آواز ابھری۔ ہاں امینہ، میں اسپتال سے بات کر رہی ہوں۔ یا ایک بی بی کو لایا گیا ہے، نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے اس نے، امینہ نام ہے اس کا۔ وہ پختون لہجے میں روانی سے بول رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ واہ، چڑیل اداکاری بھی کرتی ہے۔ اس کے فون پہ آپ کا آخری نمبر ڈائل کیا گیا تھا کیا؟ کون سے اسپتال سے؟ دوسری طرف الجھن اور پریشانی در آئی۔ زمر نے جلدی نام اور پتہ بتایا۔ 15-20 منٹ بعد پولیس آ جائے گا، اگر تم نے آنا ہے صاحب تو جلدی آؤ۔ پولیس نے کچھ نہیں سنا اور پولیس سے کچھ نہیں کہنا، میں آ رہا ہوں بس۔ اور مگر زمر نے سنے بغیر کال کاٹ دی۔ یہ لہجہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ مسکراہٹ چھپائے اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پہ دھرتے ہوئے اس بے تاثر انداز میں بولی۔ آر یو شور؟
वो अमीना से यहाँ आने से पहले राब्ता नहीं कर सकेगा? फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई। जी। जुमर ने एक उचटती नजर उस पर डाली। क्या किया है उसके साथ? उसने चेहरा मोड़कर जुमर को देखा। गला घोंटकर पंखे से लटका दिया है और कहा है कि ये खुदकुशी है। वो उकताकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रात बाहर कतरा कतरा बहती रही, कार के अंदर खामोशी छाई रही। दोनों में से कोई कुछ ना बोला। दफातन वो सीधा हुआ। वो नियाज बेग। जुमर ने भी उसी तरफ देखा। शलवार सूट में मलबूस नियाज बेग अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था। फारिस ने गर्दन घुमाई। इसकी कार करीब में ही कहीं होगी, जल्दी में लग रहा है। लॉक खोलते हुए इसने डैशबोर्ड से पैकेट उठाया और दरवाजा खोला। जुमर के ने कदरे बेचैनी से उसे देखा। ध्यान से, हल्का सा बोली। वो चौंका, उसकी आंखों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं चाहती तुम्हारी लापरवाही से कोई गड़बड़ हो। वो वजाहत देकर रुख मुड़ गई। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। सर झटक कर बाहर निकल गया। अंदर इस्तकबालिया तक नियाज बेग तेज कदम उठाते पहुंचा। वही नर्स काउंटर के पीछे 2-3 अफराद की हमरा खड़ी थी। उसे आते देखकर फौरन उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। जी। वो उसके मुखातिब करने पे वहीं रुका। हाँ, वो अमीना नामी खातून को लाया गया है। मुझे फोन आया था और प्राइवेट रूम 6 नंबर में है वो। आप यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़कर, वो उजलत में रास्ता समझाती गई। वो संजीदगी और कदरे इस्तराब से सर हिलाते आगे बढ़ गया। चंद राहदारियां अबूर करके कमरों की नंबर अड़ता वो मतलूबा कमरे के करीब आया। बाहर 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। नियाज बेग की तेवरी चढ़ी। वो दरवाजे के नजदीक जाने लगा तो एक सिपाही ने रास्ता रोका। क्या काम है? अंदर मेरा मरीज है, उसे देख लूं फिर तुमसे बात करता हूँ। वो कदरे अपने लहजे में कहकर आगे बढ़ने लगा, मगर सिपाहियों ने फिर से रोक दिया। इजाजत नहीं है। मरीज से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इससे पहले कि वो गुस्से से कुछ जवाब देता, दरवाजा खुला। नियाज बेग के अल्फाज मुंह में रह गए। एएसपी सरमद शाह आम पैंट शर्ट में मलबूस बाहर निकल रहा था। उसे देखकर चौंका। नियाज बेग, तुम इधर कैसे? ताज्जुब से आंखें सुकेड़कर उसे देखते, अपने पीछे दरवाजा बंद किया। ये तुम्हारे थाने की हुदूद तो नहीं है? एएसपी वो भी जरा हैरान हुआ। खैर, मेरी पहचान की एक औरत, आंख से इशारा किया, इधर एडमिट है। सरमद शाह का अबरू बेख्तियार उठा। इधर? इस कमरे में? हाँ देखो, इस पुलिस केस मत बनाओ इसे, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। तुम शिजा को कैसे जानते हो? सरमद शाह ने तेजी से बात करती। इसकी मुतअज्जिब निगाहें नियाज बेग पे जमी थी। कौन शिजा? वो ठहरा। आईजी साहब की बेटी और मेरी कजन शिजा मलिक, जो रेप और टॉर्चर के बाद पिछले 1.5 माह से कोमा में है। बताओ कैसे जानते हो इसे? सरमद शाह की निगाहों का ताज्जुब अब खोजते तासुर में बदल रहा था। एकदम नियाज बेग को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। नहीं, शिजा कौन? मैं तो नहीं जानता किसी शिजा को। मैं तो इधर अमीना के लिए आया था। वो मेरी एक अजीजा हैं। फिर कमरा नंबर देखा, शायद गलत कमरा नंबर बता दिया उन्होंने। मैं पूछता हूँ दोबारा। और अफसोस हुआ तुम्हारी कजन का सुनकर। गलत वक्त पे गलत जगह पे होने का एहसास होते ही वो इजरत में कहता। इसका कंधा थपथपाता, जेब से मोबाइल निकाल कर मुड़ गया। सरमद शाह आंखें सुकेड़कर उसे जाते देखने लगा। फिर इसने एक नजर अपने एसआई पे डाली। वो भी इन्हीं नजरों से उसे देख रहा था। एकदम सरमद शाह इसके पीछे लपका। पीछे कमरे के दरवाजे की हल्की सी दरस खुली थी, जिसपे बेड पे लेटी लड़की नजर आ रही थी। खुशो खुश से बेगाना ऑक्सीजन मास्क लगा था। बहुत सी दूसरी नालियां भी। इसके बाल भूरे सुनहरे से थे और कान के करीब इनमें तितली की शक्ल का नगो वाला क्लिप लगा था। क्या नाम बताया तुमने अपनी अजीजा का? राहदारी के आखिर में इसने नियाज बेग को जा लिया, जो मोबाइल पे नंबर मिलाकर कान से लगाते हुए बड़ी उलझन में था। सरमद शाह के पुकारने पे चौंक कर गर्दन घुमाई। हाँ, वो अमीना है, मेरी जानने वाली। अस्पताल वालों ने भी अभी फोन करके बताया। मैं पूछता हूँ अभी। ऐसे क्या देख रहे हो? एएसपी वो जरा उकताया। भाई, मैं नहीं जानता तुम्हारी कजन को। ठीक है, मैं भी तुम्हारी अजीजा की अयादत कर लूं। इसने अबरू से उसे चलते रहने का इशारा किया। तेज जांचती निगाहें बार बार नियाज बेग पे डालता था। वो अंदर ही अंदर खौफ का शिकार और परेशान होने लगा, मगर चलता रहा। यहाँ तक कि वापस इस्तकबालिया काउंटर तक आ पहुंचे। ओ बीबी, किस कमरे में भेज दिया तुमने मुझे? वो बिगड़ कर कहता। उसी नर्स से मुखातिब हुआ। वो तो किसी शिजा बीबी का कमरा है। सर, आपने शिजा मलिक के बारे में ही तो पूछा था, तभी मैंने रूम नंबर 6 बोला। वो सादगी से गोया हुई। सरमद शाह ने पूरी गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो एकदम भड़क उठा। क्या बकवास कर रही हो? मैंने अमीना इम्तियाज का पूछा था। तुम लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया है। साथ ही हैरान और परेशान निगाह एएसपी पे डाली, जो बस चुपचाप उसे घूर रहा था। सॉरी सर, मुझे शिजा मलिक सुनाई दिया। अमीना इम्तियाज। वो झुककर चेक करने लगी। यहाँ तो कोई अमीना इम्तियाज नहीं लाई गई, ना हमने इस सिलसिले में किसी को कॉल की है। क्या बकवास है? तुम लोगों ने मुझे अभी कॉल की, खुद मुझे बुलाया। खुदकुशी का केस था। गुस्से से लाल पीले होते इसके माथे पे पसीना आ रहा था। सर, ये सारे फोन्स आपके सामने रखे हैं, आप कॉल रिकॉर्ड चेक कर ले। हमारे पास कोई अमीना इम्तियाज नहीं लाई गई। आपने खुद अभी शिजा मलिक का पूछा था मुझसे। वो रूहानसी हो गई। तुम्हें किस नंबर से फोन आया? वो जो चुप खड़ा था ठहरे हुए लहजे में बोला। नियाज बेग ने झुंझलाकर उसे देखा। अमीना के मोबाइल से फोन आया था। वो वापस उसे कॉल बैक करने लगा।
घंटी जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। मैं इसके घर देखता हूँ, अच्छा खुदा हाफिज। माथे को झुककर अजलत में ऐसे सलाम किया और बाहर की तरफ बढ़ा। एसआई ने बेख्तियार सरमद शाह को देखा। वो सोचती नजरों से नियाज बेग को बाहर निकलते देख रहे थे। नियाज बेग की कार कौन सी है अमजद हुसैन? इसने सोच में डूबे पुकारा। सर, हमेशा नीले रंग की निशान में देखा है उसे, और उस दिन हमें जो गुमनाम टिप मौसूल हुई थी याद है? फोन करने वाली एनी शाहिद ने कहा था कि उसने एक आदमी को शिजा को कार की डिग्गी से निकालकर सड़क पर फेंकते देखा था। कौन सी कार बोली थी उसने? नीली निशान। मगर सर, टिप तो झूठी भी हो सकती है। वो खुद मुतज़ब सा हुआ था। मेरे साथ आओ। सरमद शाह के चेहरे पे बेपनाह सख्ती धराई। वो बाहर निकला। एसआई फौरन पीछे लपका। दूर गाड़ियों की कतार की तरफ नियाज बेग तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। साथ ही मोबाइल पे मुसलसल नंबर मिला रहा था। जब तक वो दोनों उस तक पहुंचे, वो नीली निशान से चंद कदम दूर थे। तुम्हारी अमीना ने फोन नहीं उठाया? खुश अंदाज में उसने पूछा तो वो चौंक कर घुमा। चेहरे पे दबा दबा गुस्सा धराया। एएसपी, मैं परेशान हूँ इस टाइम। अमीना घर नहीं पहुंची और फोन भी नहीं उठा रही। कोई मसला है इसके साथ? वो जरा झुंझलाया हुआ, जरा सा मुतफक्किर कह रहा था जब एसआई ने आवाज दी। सर। सरमद शाह ने उस तरफ देखा। वो चंद कदम दूर नीली निशान के साथ खड़ा उनको बुला रहा था। नियाज बेग का फोन कान से लगाए झल्लाकर बोले जा रहा था, मगर सरमद शाह सुने बगैर आगे आया। नियाज बेग की कार के डैशबोर्ड पे एक मोबाइल थरथराता हुआ जलता हुआ नजर आ रहा है। अंधेरे में इसकी रोशनी विंडो स्क्रीन पे अक्स बना रही थी। अक्स पे नियाज बेग का नाम और नंबर लिखा आ रहा था। सरमद शाह ने तेज नजरों से उसे घूरा, जो रोशनी देखकर उस तरफ आया था। तुम्हारी अमीना शायद अपना फोन तुम्हारी कार में भूल गई। वो हैरान परेशान सा करीब आया। मोबाइल देखकर उसके चेहरे पे शौक दर आया। तेजी से कार खोली और मोबाइल निकालकर चेहरे के सामने किया। वो अमीना का ही मोबाइल था। इसने उलझन भरी निगाहें उठाई तो एएसपी तीखी नजरों से उसे घूर रहा था। ये इधर कैसे? वो कभी डैशबोर्ड को देखता, कभी मोबाइल को। अमजद हुसैन, जरा गाड़ी की तलाशी लो, शायद अमीना बीबी भी मिल जाए। एएसपी ने तहक्कुम से एसआई को इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो नियाज बेग की परेशानी पस मंजर में चली गई और अबरू तन गए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसके घर जाता हूँ, हाथ झल्लाकर कदरे खुदरे अंदाज में कहते एसआई को रोका। एसआई ने एएसपी को देखा। वो आगे हुआ और नियाज बेग की आंखों में देखते तहम्मुल से बोला, नियाज बेग, इस वक्त मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे अपना दुश्मन मत बताओ। मैंने बड़े मौकों पे तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए चुपचाप यहाँ खड़े रहो। फिर अमजद हुसैन को इशारा किया, गाड़ी खोलो। चंद लम्हों बाद 3-4 मजीद एहलकार वहां खड़े थे। एसआई टॉर्च से अंदर रोशनी मारता कार की सीटें, खाने, क्लोज कंपार्टमेंट चेक कर रहा था। एएसपी सरमद शाह कमर पे हाथ बांधे पथरीले तासुरात के साथ ये कार्रवाई देख रहा था और नियाज बेग तिलमिलाता हुआ साथ खड़ा था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। एक सुलगती नजर सरमद शाह पे डालकर हल्का सा बोला। सरमद शाह खामोश रहा। एसआई अब डिग्गी खोल रहा था। मैं पहले मुसीबत में हूँ, ऊपर से तुम किसी मुश्तबा की तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो। मैं ये बेइज्जती भूलूंगा नहीं। सर। एकदम एसआई सीधा हुआ। इसके चेहरे पे कोई ऐसा हक्का बुक्का तासुर था कि सरमद शाह फौरन डिग्गी की तरफ आया। ये देखिए, इसने टॉर्च की रोशनी डिग्गी के एक कोने में मारी। सरमद शाह ने आंखें सुकड़ कर देखा और अगले ही लम्हे इसकी आंखें फट सी गईं। वहां एक जगमगाता हुआ तितली की सूरत का 3 इंच चौड़ा हेयर क्लिप गिरा था। इसमें चंद हल्के भूरे बाल भी अड़े थे और चंद बाल फासले फासले पे डिग्गी में बिखरे भी थे, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे थे। तितली के चंद नग जगमगा रहे थे और बाकी नगों को सूखे खून के धब्बों ने बांध कर रखा था, शिजा का खून। सरमद शाह की आंखों में सुर्खी उभरी। वो तिवरा कर उसकी तरफ घूमा। नियाज बेग, अपने हाथ पीछे बांध लो। रफी मोहम्मद, इसे हथकड़ी लगाओ। वो गुर्राया था। क्या बकवास अधूरी बात मुंह में रह गई। नियाज बेग की सारी जल्लाहट हवा हुई। वो हैरान परेशान सा आगे हुआ, मगर एसआई को तितली नुमा क्लिप उठाकर प्लास्टिक बैग में डालते देखकर इसका चेहरा पक हो गया। ओह, ये मेरा नहीं है। ये मेरी गाड़ी में कहां से? ओह, मेरी बात सुनो। सरमद शाह ने पूरी कुव्वत से इसके मुंह पे घूंसा मारा। वो एकदम तेवरा कर पीछे को गिरा, मगर गिरने से पहले सरमद शाह ने गिरेबान से खींचकर उसे उठाया और इसका खून जो चेहरे पे रास्ता था करीब किया। मैंने तुम्हें कितने केसेस से निकाला, क्या इसलिए कि तुम मेरे खानदान की लड़की के साथ ऐसा करो? तुम गाली दी। घटिया इंसान। वो मेरी बहनों जैसी थी। शौक से नियाज बेग को झटके से छोड़ा। एक एहलकार ने उसके हाथ मोड़कर पीछे बांधे। वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं नहीं, ये कोई गड़बड़ है। मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। मैं नहीं जानता तुम्हारी बहन को। मेरी बात सुनो। वो 2 एहलकारों की आनी गिरफ्त में फड़फड़ाता चिल्ला रहा था। आईजी साहब को फोन लगाओ और बोलो थाने आ जाए। सरमद शाह सुर्ख चेहरे के साथ एसआई को कह रहा था।
اور دور سڑک کے اس پار گرین بیلٹ کے ساتھ پارکڈ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہ دیتی تھی مگر وہ ایک منظر 100 آوازوں پہ بھاری تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا مگر آنکھوں میں سرسی تپش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکس سے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آر یو شور؟ اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں اسے جانتی ہوں، کام کیا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو 4 سال سے اے ایس پی نہ ہوتا، 1.5 سال پہلے ہی ایس پی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کے ججمنٹ کو غیرت ڈھانپ دے گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی، مگر اس کی جلدی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار اسی کیس پہ ہے۔ اس کو شزا کا مجرم مل گیا، یعنی اس کو ترقی مل گئی۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پڑپڑاتا مسلسل چلا رہا تھا۔ اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی بھی تھی اور آنچ تھی۔ فارس نے ٹیک لگائے گردن اس کی طرف موڑی۔ کل جب امینا اس سے لاک اپ میں ملے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہی لگے گا کہ اسے پولیس نے پھنسایا ہے اس کیس میں۔ ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم اس دفعہ ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ رکا، مگر شزا؟ زمر نے گہری سانس لی۔ اس کے مجرم یقیناً چلاک لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے، مگر وہ نہ کبھی ہوش میں آئے گی نہ کسی کو کچھ بتا پائے گی۔ وہ ابھی تک پولیس موبائل کو دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیختے چلاتے نیاز بیگ کو لا رہے تھے۔ وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈگی میں رکھا ہے، کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے نہیں؟ وہ کہ وہ شزا کے کلپ جیسا ہی ہے مگر اس کا نہیں ہے، تو کیا معلوم شزا کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو؟ وہ ڈیزائنر کلپ ہے، اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شزا کے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیے تھے وہ شزا کا اصلی کلپ ہے۔ وہ اسے فورنسک بھیجیں گے، ہر طرح سے چیک کریں گے، مگر شزا کے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کرے گا۔ سرسری سا بتا رہی تھی۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہوئی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ہلکا سا بولی، گڈ جاب فارس۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پلان آپ کا تھا، گڈ جاب ٹو یو۔ سو اب کس کی باری ہے؟ کار ریورس کرتے اس نے پوچھا۔ سیڑھی کا پہلا زینہ ان کے قدموں تلے تھا اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہر زینے کو اسی طرح روندنا تھا۔ یہ سعدی یوسف کو بچانے کا واحد طریقہ تھا۔ بتاؤں گی جب ضرورت پڑی تو۔ وہ پھر سے ویسی ہی رکھی ہو گئی، پھر ایک تبدیلی آئی تھی اس کے اندر۔ کم از کم وہ بات تو کرنے لگی تھی۔ ابھی وہ رستے میں تھے کہ زمر کا موبائل بجا۔ ڈاکٹر سارا غازی۔ جی ڈاکٹر سارا۔ اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ کچھ پتہ چلا سعدی کا؟ زمر وہ فکر مندی سے بولی۔ کہاں سارا، آپ بس دعا کریں۔ اچھا میرا کام ہوا؟ جی میں نے پتہ کیا تھا، نیسکام میں کوئی حلیمہ کام نہیں کرتی۔ ایک حلیمہ سرفراز ہیں مگر وہ انجینئر ہیں، سیکرٹری نہیں۔ زمر نے تکان سے آنکھیں میچ لیں۔ نہیں، وہ حلیمہ ہی تھی۔ خیر تھینک یو، واپس آ کر چکر لگائیے گا، بچے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جی میں بس تھر میں پھنسی ہوں اتنے دن سے، شادی کی پریشانی الگ، جیسے ہی آئی چکر لگاؤں گی۔ زمر نے فون رکھ دیا اور دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں کھڑی سارا نے بھی موبائل رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ پلٹی زکیہ بیگم پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نگاہ سارا پہ ڈالی جو سادہ شلوار قمیص میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ ان کو دیکھ کر چونکی۔ کیوں ان کو اوائڈ کر رہی ہو؟ تم پچھلے 1 مہینے سے جب سے صادق ہویا ہے یہیں اس گھر میں قید ہو، پھر بار بار جھوٹ کیوں؟ سارا کی سبز نیلی آنکھوں میں نمی در آئی۔ میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ان سے ملی تو وہ مجھے جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ سارا کے آنسو بہنے لگے۔ امی اس رات شادی کے ساتھ اس گھر میں میں تھی۔ امی میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لگتے دیکھا ہے۔ امی میں ہوں وہ گواہ جسے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔